اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والمشترکان شرکۃ العنان یتساویان فی الربح والخسران مع تساوی المالین ولو اختلف فی مقدار المال اختلف الربح بحسبہ۔ بات ہماری چل رہی تھی شرکت کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کیا کہ شرکت کی 4 اقسام ہیں، اور ان میں سے جو شرکت عنان ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ درست ہے، ہم شیعوں کے نزدیک جی، اور باقی جو 3 قسمیں ہیں وہ اس کے ہم قائل نہیں، اس کی جواز کے قائل نہیں۔ اب آج اسی شرکت عنان کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ شرکت عنان میں کیا ہوتا ہے کہ 2 لوگ ہے نا پیسے ملا کر کوئی کمپنی وغیرہ چلاتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہے نا۔ تو ابھی اس کے حوالے سے مطلب قانون کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے شہید ثانی نے ایک بہت اچھا جملہ کہا، وہ یہ کہ ان کا جملہ ہے کہ ان الربح بینہما علی نسبۃ المال متساویا و متفاوتا، کہ ربح جو ہے ان دونوں کے درمیان میں برابر ہوگا، ٹھیک ہے، برابر نہیں ہوگا یعنی مال کے نسبت کے حوالے سے، جس نے جتنا مال دیا ہے اسی پرسنٹیج سے اس کو فائدہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی پرسنٹیج سے اس کو نقصان بھی ہوگا، جس نے زیادہ مال دیا اس کو نقصان بھی زیادہ ہوگا، ہے کہ نہیں، جس نے کم مال دیا اس کو نقصان بھی کم ہوگا۔ یہ مطلب جو اصول ہے عام طور سے کیا تھا۔ یہاں پر ایک نزاع جو ہے مصنف اور شارح کے درمیان میں نزاع لفظی ہے، ورنہ معنی جو ہے وہ دیکھیے گا کہ معنی دونوں کا ایک ہے، یعنی معنی جو مصنف بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسی کو شارح نے بھی بیان فرمایا ہے، مگر یہ کہ مصنف کی عبارت جو ہے وہ ذرا طولانی ہے، تو شارح نے اس جملے پر اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ بجائے اس کے یہ جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کے بجائے ہمارا والا جو جملہ تھا ہے نا وہ جملہ کہتے، جیسے مصنف نے کیا کہا، مصنف نے کہا کہ جو 2 لوگ شرکت عنان میں 2 یا 2 سے زیادہ جو وہ ہیں شریک ہیں ہے نا، وہ نفع اور نقصان میں کیا ہے مساوی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مختلف ہیں، آپ ان کی عبارت کو چھوڑ دیجئے شارح کی، یعنی وَلَوْ اخْتَلَفَا، یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے، تو کہا کہ یہ جملہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر مختلف ہوں گے تو وہ ربح بھی مختلف ہوگا، یہ تو ہم آپ سر کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ کہ یہ معنی پہنچا نہیں رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ہماری والی جو عبارت تھی وہ یہ کہ نسبت مال کے مطابق جو کیا ہے دونوں میں ربح کو جو تقسیم کیا جائے گا متساویاً و متفاوتاً، یہ جملہ زیادہ اکثر بھی ہوتا ہے یعنی مختصر بھی ہوتا، اور لمحہ میں آپ نے بنا بھی رکھی ہے اختصار پہ، اگر آپ لمحہ بنا اختصار پہ نہ رکھتے تو ہم یہ اعتراض آپ پہ نہ کرتے، آپ چاہے اس بات کو 1 صفحے میں کہتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن لمحہ میں آپ نے اختصار میں بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک چھوٹی سی بات کو آپ بڑے اس میں کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ایک اعتراض۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدل دلالتاً، اور اگر یہ جملہ کہتے تو اپنے مقصود پہ یہ جملہ زیادہ دلالت کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو جملہ کہا ہے اس کو اگر منطق کی اصطلاح میں کہیے تو یہ معنی نہیں ہے، معنی یعنی لغیار، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ ایسے معانی کو بھی، ایسے مفاہیم کو بھی شامل کر رہا ہے کہ جو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ جس کے آپ خود قائل نہیں ہیں، ہے نا۔ اچھا، وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے، جیسا کہ انہوں نے مثال بھی دی ہے شرح میں، کہ اگر مثال کے طور پر کسی کمپنی میں ہم نے 1 لاکھ دیا، آپ نے 2 لاکھ دیا، تو جو فائدہ ہوگا وہ اسی حساب سے، یعنی کیا مطلب، یعنی ہم ثلث کے حقدار ہوں گے، آپ 2 ثلث کے حقدار ہوں گے، یعنی اس کو 3 حصوں میں فائدے کو تقسیم کیا جائے گا، 2 حصہ 2 لاکھ والے کا ہوگا، 1 حصہ کیا ہے 1 لاکھ والے کا ہوگا، ہے نہیں، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اگر دیکھیں ہم 1 لاکھ دے کے، ٹھیک ہے، ہم یہ کہیں کہ ہمیں ثلث نہیں چاہیے، بلکہ ہم 40% چاہیے، ہمیں جو کس مال دیا ہم نے کتنا 1 حصہ دیا، مطلب اس کا 25% دیا ہے، اور انشاءاللہ، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو 40% مطلب 40% چاہیے، اور آپ نے جو ہے کیا ہے مثلا پیسے جو ہے کیا مثلا 2 لاکھ دیے ہیں، 3 لاکھ کی کمپنی میں 2 لاکھ آپ نے ملائے، اور آپ کیا راضی ہیں کہ ہمیں 60% چاہیے، بس انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ربح بھی مختلف ہو رہا ہے، اور فائدہ بھی، اور جو پیسے ملا ہے وہ بھی مختلف ہے،
یہ صورت بھی جو کیا ہے آپ کی بحث میں شامل ہو جائے، جبکہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عبارت جو کیا ہے معنی نہیں ہے. بہت انشاءاللہ. نہیں پھر اس کی شرح یہ کرنے لگے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اس پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی بزنس میں، کسی کام میں، ہے نا، جو جتنا مال دے گا اس کو فائدہ بھی اتنا ہوگا اور نقصان بھی اتنا ہی ہوگا، ہے نہیں، یہ بات ہے. اب سنیے، اگر کوئی شرط جو کیا ہے اضافی کر لے، مثلا کیا ہے شرط مخالف نہیں، ہم نے کیا کہا کہ ربح اور نقصان، فائدہ اور نقصان جو کیا ہے مال کو مد نظر رکھتے ہوئے تقسیم کیا جائے گا، ہے نہیں. تو اگر کسی نے مال کے خلاف جو کیا ہے شرط رکھی، مال کے خلاف شرط رکھی، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، مثلا جیسا ایک مثال ہم نے فرض کی، 1 لاکھ ہم نے دیا، 2 لاکھ آپ نے دیا اور 3 لاکھ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا تیسرا حصہ ہو اس میں سے، اس کو یعنی اس فائدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 آپ لے لیں گے، 1 ہم لے لیں گے، ہے نہیں. لیکن ہم ایک حصہ دیں گے، شرط کیا لگا رہے ہیں کہ ہمیں 50-50 چاہیے. بات ان شاء اللہ. تو یہ ہمارا حق نہیں بنتا کیونکہ مال کے مطابق ہمارا فائدہ نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. تو یہ شرط صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہہ رہے یہ شرط درست نہیں ہے. بات ان شاء اللہ. اور اس طریقے سے آپ کے لیے بھی یہ چیز درست نہیں ہے کہ آپ نے جب پیسے زیادہ دیے ہیں تو آپ جو وہ کم کیوں دیں. بات ان شاء اللہ. یا پھر اس کے برعکس کر لیجئے، کیا کہ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب کیا ہے، اگر مال یہاں پہ مختلف ہے اور فائدہ کیا ہے مساوی کہہ رہے ہیں، ہے نہیں. اگر فائدہ جو کیا ہو مختلف ہے، فائدہ مختلف ہے اور مال جو کیا ہے ایک جیسا ہے، مثلا 50% ہم نے دیا، 50% آپ نے دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 60% چاہیے، تو یہ بھی سلسلہ جو کیا یہ مسئلہ درست نہیں ہے. ہاں، اس کی ایک جو اہم وجہ ہے وہ اس پہ توجہ رکھیے کہ ایسا کیوں ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی، کہا ایسا اس لیے ہے کہ مثلا ہم کسی کمپنی میں 50% پیسہ دے، 50% پیسہ دے کے ہم 60% آپ سے لے رہے ہیں. سنیے گا، یہ بات سمجھنے کی ہے. 60% لے رہے ہیں آپ سے، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 50% تو پیسہ دیا ہے، تو آپ جو 60% لینا چاہ رہے ہیں تو یہ 10% اضافی لے رہے ہیں، یہ کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ یہ کس بیس پہ لے رہے ہیں؟ آپ کا یہ 10% اضافی لینا اور سامنے والے کا 10% کم لینا. اگر ہم 60 لے لیں گے تو آپ کو 40% ملے گا، تو آپ کو 10% کا گھاٹا ہوا کم. تو کہہ رہے کہ یہ جو 10% ہم اضافی لیں گے، ہے نا، اس کی دو طریقوں سے یہ صحیح ہو سکتا تھا. میرا اضافی لینا 2 وجہ سے صحیح ہو سکتا تھا. یا تو یہ شرط جو ہم نے رکھی ہے کہ ہم بھائی کمپنی میں پیسہ آدھا دیں گے لیکن فائدہ 60% لیں گے، یہ جو 10% اضافی لے رہے ہیں، یا تو اس وجہ سے ہوتا کہ یہ جو شرط ہے آپ نے کسی دوسرے عقد کے ضمن میں، دیکھیے مطلب اگر نہیں سمجھیں گے تو عبارت نہیں سمجھ آئے گی. یہ جو 10% آپ اضافی لے رہے ہیں، یا تو آپ نے کوئی اور عقد کیا ہے اور اس عقد میں کیا ہے یہ شرط رکھی ہے. مثلا یہ کہ ہم نے آپ نے کسی گاڑی کے حوالے سے کیا ہے ایک دوسرے کو گاڑی بیچی ہے، خریدی ہے نا. تو اس گاڑی کا جب معاملہ ہوا تھا آپس میں، تب ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں میں آپ کو بائک کی ضرورت تھی، میرے پاس بائک تھی. ہم نے کہا کہ یوسف بھائی ہم بائک اسی شرط پہ بیچیں گے کہ ہم جو شرکت ہے اس میں، ہے نا، اس میں ہم 50% دیں گے لیکن فائدہ 60% لیں گے. آپ کو بائک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، آنے جانے میں دقت ہوئی، آپ نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ ہمیں بائک دے دیجیے، اور وہ جو معاملہ ہوگا ہم دونوں میں شرکت والا، پارٹنرشپ والا، اس میں آپ یعنی مال 50% ہی دیجیے گا لیکن فائدہ آپ 60% نہیں دیجیے گا. تو کہہ رہے کہ یا تو کسی اور عقد کے ضمن میں اس شرط کو رکھا گیا ہے تو درست ہوتا، ان شاء اللہ، اور ایسے کوئی شرط یہاں پر نہیں ہے. ایک بات ٹھیک ہے. دوسرا کہ سامنے والا جو 60% لے رہا ہے 50% پیسے دے کے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو دوسرا پارٹنر ہے اس نے کیا کیا ہے، کوئی عقد ہبہ ہو گیا دونوں کے درمیان میں. ہاں، یعنی کیا مطلب، یعنی اصل دیکھا جائے تو 50-50 ہی ہے، مگر آپ نے 10% ہمیں ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا.
تو کہہ رہے اس میں کوئی عقد ہبا کی بھی صورتحال نہیں. تو یہ دو طریقہ تھا حل کرنے کا اور وہ یہاں پر جواز ہے نہیں. بس اس وجہ سے ہم کہہ رہے کہ یہاں پر اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو عقد یہ کیا ہے یہ باطل ہو جائے گا. اب انشاءاللہ تو کیا ہوگا یہ یعنی شرط جو کیا ہے باطل ہوگی. اچھا جب شرط باطل ہوگی یعنی میرا یہ شرط رکھنا کہ ہم 50% دیں گے 60% یہ شرط باطل ہے. جب شرط باطل ہوگی تو شرط کے باطل ہوتے ہی کیا ہے عقد شرکت بھی جو کیا ہے باطل ہو جائے گا. پھر یہ جائز نہیں ہے نہیں حرام میں. ہاں یعنی پھر یہ عقد ہی یعنی یہ شرکت ہی نہیں کہلائے گی. مطلب اگر نہیں کہلائے گی تو جائز ہے یا حرام؟ حرام ہے ظاہر سی بات ہے جی وہ 10% حرام ہو جائے گا. اب سنیے کہہ رہے کہ اب دیکھیے یہاں پہ جب انہوں نے بات کہی کہ شرط باطل ہے تو شرط کے باطل ہونے سے کیا ہے عقد بھی باطل ہو جائے گی. پھر یہاں سے انہوں نے دو باتیں ذکر کی کہ دیکھیں شرکت کی دو قسمیں ہیں. شرکت جو یعنی کسی چیز میں حاصل ہوتی ہے یہ دو طرح سے حاصل ہوتی ہے. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جس سے پہلے انہوں نے ذکر کر دیا جس سے یعنی اس باب کی ابتدائی انہوں نے کی ہے کیا ہے ان اسباب کو ذکر کرنے کے ذریعے سے کہ جن اسباب کے ذریعے سے کیا ہے شرکت حاصل ہوتی ہے نہیں. وہ اسباب کون کون سے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے نہیں اسباب شرکت کیا ہے نہیں اسباب شرکت یا تو عقد ہے یا ارث ہے یا حیازت ہے یا مزد ہے. یہ چار چیزیں نہیں. بسم اللہ اسباب شرکت یہ چار چیزیں ہیں ہے نا ارث عقد مزد اور حیازت. ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ دو کہتے ہیں کہ شرکت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو شرکت وہ ہے کہ جو کیا ہے ان چار چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. تو البتہ یہ کہ یہ عقود میں سے نہیں ہے. یہ عقود میں سے نہیں ہے. بس کیا ہے مال کا ایک ساتھ ہو جانا ہے. یعنی کچھ لوگوں کا کیا ہے ایک ساتھ مال کا میں جمع ہو جانا ہے یعنی لیکن اس میں لکھی دینا ارث ہوا عقد اور حیازت ہوا مزد تو عقد وہ بھی عقود نہیں ہوگا. یہ مطلب کیا ہوگا نا کہ یعنی ہاں اس حوالے سے عقد میں نہیں ہوگا. یہ اسباب میں سے ہے البتہ لیکن یہ عقد شرکت جو ہے ہاں اس میں سے نہیں ہوگا. اور ایک جو ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ عقد پڑھا جائے سمجھ رہے اس کے ذریعے سے کیا ہے یہ عقد کہلائے. تو ایک کیا ہے عقد کی ایک شرکت کی قسم کیا ہے. ایک شرکت کی قسم یہ ہے کہ جمع الملا کے علی مال واحد کہ کسی ایک مال پہ کئی مالکوں کا جمع ہو جائے. ٹھیک یہ ایک ہے. اور دوسرا عقد کیا ہے کہ دوسری شرکت کیا ہے کہ جس شرکت عقدی کہتے ہیں باقاعدہ کہ جو عقد جائز میں سے ہے. آج انشاءاللہ تو یہ دو قسمیں ہیں کس کی شرکت کی. پہلے یہ آگے کا مسئلہ ہے اس کو پہلے ہم حل کر لیتے ہیں پھر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. سنیے گا والمشترکان شرکت العنان یتساویان فی الربح والخسران مع تساوی المالین. ٹھیک ہے کہ شرکت عنان میں جو دو لوگ ہے نا وہ ہیں مشترک ہیں ہے نا وہ نفع اور نقصان میں بھی ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے. کب مع تساوی المالین جب ان دونوں کا مال بھی مساوی ہے. ٹھیک ہے 2 لاکھ کی کمپنی تھی 1 لاکھ اس نے دی 1 لاکھ اس نے دیا ہے تو جو فائدہ ہوگا وہ بھی برابر. ٹھیک ہے اور جو نقصان ہوگا وہ بھی ولو اختلفا. ٹھیک ہے یہ دیکھیے عبارت مصنف کی یعنی کیا اب اس کی شرح کی ولو اختلفا فی مقدار المال اگر مال میں مختلف ہوں گے تو کیا ہے ربح بھی جو ہے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے والضابط سنیے قانون کیا ہے اشارے کہہ رہے ہیں کہ ان الربح بینہما علی نسبت المال کہ ربح جو ہے دونوں کے درمیان میں مال کے حوالے سے ہے مال کے مطابق ہوگا چاہے متساوی ہو یا متفاوت ہو. یعنی کیا مطلب یعنی اگر مال مساوی ہے تو فائدہ بھی دونوں مساوی لیں گے. اگر مال متفاوت ہے جو مطلب مال لگایا دونوں نے تو فائدہ بھی جو کیا ہے متفاوت ہوگا. ٹھیک اب اعتراض سنیے مصنف اشارے کا کہتے فلو ابرا بھی اگر
یعنی ابر میں ضمیر ہے ہوا کی جو پلٹے گی مصنف کی طرف، فلو ابر المصنف بھی، یعنی اگر مصنف جو ہے وہ اسے تعبیر کرے. ہاں یعنی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جو ہاں والضابط یعنی یہ جو ہم نے جملہ کہا ہے والضابط ان بینہما، اگر مصنف اس والے جملے کو کہتے یعنی اس جو ہم نے کہا ہے تو لکان اکثر وعدل المحسود، تو یہ ایک تو مختصر بھی ہوتا اور اپنے مقصود پر دلالت کرنے میں کافی بھی ہوتا، زیادہ دلالت کرتا ہے نہیں. لیکن مصنف نے ایسا نہیں کہا. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ اذ لا یلزم من اختلاف الرب مع اختلاف المالین کونہ علی النسبہ. اس اعتراض کیا ہے کہ اذ لا یلزم من اختلاف الرب مع اختلاف المالین کونہ علی النسبہ، کہ دیکھیں جب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر مختلف ہوں، مصنف نے کہا اگر مختلف ہو مال تو فائدہ بھی مختلف ہوگا، ہے نا. جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہو کیا کہ رب مختلف ہو، یعنی فائدہ کیا ہو مختلف ہو، ٹھیک ہے، اور مال بھی جو کیا ہو ما اختلاف المالین، اور مال بھی جو کیا ہے دونوں کا مختلف ہے، تو جب مال بھی مختلف ہے فائدہ بھی مختلف ہے تو پھر اس کو کیا ہے برابر طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا. اور یہ والی صورت جو ہے کیا ہے مصنف کی عبارت میں شامل ہو رہی ہے، جبکہ اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. واضح انشاءاللہ. اذ لا یلزم، دیکھیے دو باتیں، اذ لا یلزم من اختلاف الرب ہے ما اختلاف المالین کونہ علی النسبہ، اس لیے کہ لازم نہیں آتا کیا کہ جب رب مختلف ہو اور ساتھ ساتھ مال بھی مختلف ہے. جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی کیا کہ ہاں ہم کسی نے 1 لاکھ دیا ہے مال اور کسی نے 2 لاکھ دیا ہے، 3 لاکھ کی کمپنی ہے، اور فائدہ بھی جو کیا ہے مختلف ہوا، الگ الگ ہوا ہے. واضح انشاءاللہ. تو پھر اس کو برابر کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا، ہے کہ نہیں، یعنی اس کو نسبت کے حوالے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا. اذ لا یلزم من اختلاف الرب ہے ما اختلاف المال کونہ علی النسبہ. واضح انشاءاللہ. تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے مصنف نے یہ تو کہا ہے نا کہ جب مال الگ ہوگا تو فائدہ بھی الگ الگ ہوگا، اور برابر ہوگا تو فائدہ برابر ہوگا. تو یہ مصنف نے کہا، مصنف کی بات دیکھیے، انہوں نے کہا ولو اختلفا، یہ تو شرح انہوں نے کی ہے شارح نے، مصنف بس ولو اختلفا کہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ والی صورت بھی جو ہے کیا ہے یعنی ان پہ داخل ہو جا رہی ہے کہ جب مال بھی مختلف ہو اور فائدہ بھی مختلف ہو، تو بھی ان کی عبارت میں چونکہ ولی اختلفا و اختلفا وہ کر دیا انہوں نے کہا ہے، تو اس میں یہ والی صورت بھی جو کیا ہے شامل ہو رہی ہے. دیکھیں مثلا کہہ رہے کیا، یہ جو کہا انہوں نے والضابط ان الرب بینہ ونسبۃ المال متساوی و متفاوت کان اکثر بدل ببیان ان المقول المصنف ولو اختلف الرب، یہ جو مصنف کا قول ہے کیا ہے لا يدل علی اختلاف الرب کان حسب اختلاف المال، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو فائدہ مختلف ہے یہ مختلف فائدہ مال کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا. کیوں؟ بل یدل علی مجرد الاختلاف، بلکہ مصنف نے کیا کہا ولو اختلاف، بلکہ صرف یہ دلالت کر رہا ہے کہ مختلف ہے. اب یہ کیا مختلف ہے، مال مختلف ہے یا فائدہ مختلف ہے؟ یہ تو ہماری شرح سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر مال مختلف ہوگا تو رب بھی جو ہے کیا ہے مختلف ہوگا. فمثلا مثال کے طور پر سنیے، اذا کان لأحدہما 50 دینارا، اگر دونوں میں سے کسی ایک نے 50 دینار دیا، وللآخر 100 دینار، اور دوسرے نے کیا دیا ہے 100 دینار دیا، ٹھیک ہے، ایک نے 50 اور ایک نے 100 دیا، تو مال مختلف ہے یا ایک ہے؟ مختلف ہے، مال مختلف ہے، ایک 50 دے رہا ایک 100 دے رہا، ٹھیک ہے. لکنہما اشترطا ان یکون لصاحب ال50 40% من الربا. اور شرط کیا لگائی دیکھیے، فائدہ بھی مختلف، جس نے 50 دیا ہے ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا، اس نے یہ شرط لگائی کہ ٹھیک ہے میں 50 دے رہا ہوں مگر مجھے فائدہ کتنا چاہیے، 40% چاہیے، مجھے فائدہ 40% چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا ولصاحب ال100 60%، اور جس نے 100 دیا ہے وہ کتنا لے گا، 60 لے گا. جبکہ کیا ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ 100 والے کو، یعنی اب جو فائدہ ہوگا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 50 والے کو 1 حصہ دیا جائے، 100 والے کو 2 حصہ دیا جائے. مگر وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی
وہ ہاں یعنی اس کو ہونا چاہیے تھا کہ اس کو 33% کچھ ملتا. اگر 100 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو 33 پوائنٹ کچھ بنے گا, ہے نہیں, لیکن وہ 40% لے رہا ہے, اضافی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے, 7% اضافی لے رہا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ اس نے شرط لگا دی, فَإِن سنیے گا فَإِنَّ نِسْبَةَ الرِّبْحَيْنِ نِسْبَةَ الْخُمْسَيْنِ إِلَى 3 أخماس. تو جو فائدہ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, یہ فائدہ نسبۃ الخمسین الی 3 اخماس. یہ کیا ہے, یہ گویا کہ فائدہ کیا ہے, یہ نسبۃ الخمسین الی 3 اخماس کہ 2 حصوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا, 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی 2 لوگ شریک ہوئے ہیں, 2 لوگ شریک ہوئے ہیں اور حصہ کتنا بنا ہے 3. نسبۃ الخمسین الی 3 اخماس, 2 لوگ شریک ہوئے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اور 3 حصوں میں کر کے 100 والے کو 2 دینا چاہیے تھا اور 50 والے کو 1 دینا چاہیے تھا. ولیکن نسبۃ المالین نسبۃ الثلث الی الثلثین, لیکن جو مال کی نسبت ہے سلسین والا زیادہ لے رہا. ہاں نہیں, ولیکن مثلا ان یکون لصاحب 50 40% من الربح ولصاحب 100 60, فإن نسبة الربحين نسبة الخمسين إلى 3 أخماس. فائدہ کہا, ایک نے کہا کہ میں 40% لوں گا, دوسرے نے کہا کہ 60 لوں گا. 60 ہے نا, تو اس کو کتنا حصہ بنے گا, یہ 40-60. فلم یکن اختلاف الربین علیہ السلام. 2 حصہ, اس کو 2 حصہ ملے گا, اس کو 3 حصہ ملے گا. 40-60 نا, 2 حصہ اس سے, اسے 3 حصہ. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصنف کی عبارت ہے نا, یعنی وہ معنی نہیں ہے, یعنی وہ ایسی صورت کو بھی شامل ہو جا رہی ہے کہ جہاں پر مال بھی مختلف ہے, فائدہ بھی مختلف ہے, ٹھیک ہے. اور جب مال مختلف ہو, فائدہ مختلف ہو, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا, اس کو جو تقسیم کیا جائے گا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ اس وقت نسبت کے حوالے سے تقسیم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. جبکہ یہ والی بات بھی جو آپ کی اس میں شامل ہو جا رہی ہے, لہٰذا آپ کی عبارت جو کیا ہے معنی نہیں ہے. اب سنیے, ولو شرط غیرہما, ٹھیک ہے, اے غیر التساوی فی الربح علی تقدیر تساوی المالین. اگر دونوں نے شرط رکھی کیا ہے, غیرہما, ہما کس کو کیا پلٹائیں گے, جی, یعنی غیر التساوی فی الربح والخسران, ٹھیک ہے. اگر ان دونوں نے شرط رکھی, خود تفسیر دیکھیں, اے کر کے تفسیر ضمیر پلٹائی ہے, اے غیر التساوی فی الربح علی تقدیر تساوی المالین. انہوں نے کیا مطلب, ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر مال مساوی ہے تو فائدہ بھی مساوی ہو, لیکن شرط کیا رکھی کہ نہیں, مال مساوی ہوگا لیکن فائدہ کیا ہے, ہم زیادہ لیں گے, ہے نہیں, فائدہ جو ہے کیا ہے ہم زیادہ لیں گے. بات انشاءاللہ. تو کیا مطلب بے ان, دیکھیے باقی تفسیر کر رہے ہیں, بے ان شرطا فیہ تفاوتاً حینئذ, یعنی حین اذ کان المال متساویہ, کہ جب مال مساوی ہے تو فائدہ بھی مساوی ہونا چاہیے تھا, مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, پیسہ تو ہم برابر دے رہے ہیں لیکن فائدہ ہمیں 60% چاہیے. اگر یہ صورتحال ہو تو کیا ہوگا, او یا پھر ایک اور صورت فرض کر لیجئے, غیر اختلاف استحقاقہما فی الربح ما اختلاف المالین کمیتاً, ٹھیک ہے, کہ مال جو دیا ہے وہ کم دیا ہے کمیت کے حوالے سے. مثال تو میں نے جو کیا ہے مال مثلا 3 لاکھ کی کمپنی تھی اور میں نے 1 لاکھ دیا ہے, بات انشاءاللہ, اور آپ نے 2 لاکھ دیا ہے, تو مال میرا کم ہے, لیکن ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ جو فائدہ ہوگا اس میں برابر کے شریک ہو گئے, ٹھیک ہے. دونوں صورتوں فرق ہوا. ہاں, تو آپ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, فالازہر البطلان, تو اس طرح کا شرط رکھنا کیا ہے یہ باطل ہو جائے گا, یعنی شرط کیا ہے باطل ہے, اے بطلان شرط, تو یہ شرط جو کیا ہے باطل ہے. اچھا, جب شرط باطل ہے وَيَتْبَعُهُ بطلان شرکا, اور جب شرط باطل ہے تو شرکت بھی جو کیا ہے باطل ہو جائے گی. بمعنی الاذن فی التصرف, یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ جو سامنے والے نے اجازت دے رکھی تھی
کہ تم تصرف کر سکتے ہو یہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ شرکت کا مطلب کیا ہے؟ یہ شرکت کا مطلب اذن فی التصرف ہے, یہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا. فَإِنْ واضح انشاءاللہ. فَإِنْ عَمِلَ كَذَلِكَ, اگر دیکھیے اب جب کہ باطل ہو گیا ہے نا, یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا مال جس نے دیا ہے اسی ہی نسبت سے وہ فائدہ لے, لیکن اس کے باوجود کہ مال جو ہے وہ کیا ہے؟ کم دیا اور فائدہ زیادہ لے رہا ہے. واضح انشاءاللہ. یا مال مساوی دیا ہے اور فائدہ زیادہ لے رہا ہے, تو کہہ رہے کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ دونوں اس بات پر اڑے رہے اور معاملہ کر لیا, ٹھیک ہے, فَإِنْ عَمِلَ كَذَلِكَ, یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب کہ درست نہیں تھا یہ, لیکن پھر بھی وہ کیا اس طرح سے عمل کرتے رہے, فَالرِّبْحُ تَابِعٌ لِلْمَالِ, تو ٹھیک ہے وہ شرط کچھ بھی لگائے لیکن شرط کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ربح جو کیا ہے؟ فائدہ ہے کیا ہے؟ مال کا تابع ہے. جس نے جتنا مال دیا ہے اس کو اتنا ہی فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. وَإِنْ خَالَفَ الشَّرْطَ, گرچہ یہ شرط کے مخالف, ہاں وَإِنْ خَالَفَ الشَّرْطَ, تو گرچہ شرط کیا ہے؟ مخالفی کیوں نہ ہو مال کے. مال دیا ہے اپنو 50% اور مانگ رہا ہے 60%, تو 60% نہیں ملے گا اس کو. ٹھیک ہے, شرط جو کہ مخالف لیکن مال کے ہی تابع. وَيَكُونُ لِكُلِّ مِنْهُمَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ, اور ہر ایک کو جو جس نے کام کیا اس کا پیسہ اجرت اس کی ملے گی. ٹھیک ہے. بعد وضع ما قابل عمله في ماله, ہاں اس چیز کو لینے کے بعد کہ جو اس کے مال میں اس نے جو کام کیا اس کام کو اس پیسے کو الگ کرنے کے بعد سے. ٹھیک ہے. اب شارح ذکر کر رہے ہیں وجہ البطلان بهذا الشرط ان الزیادۃ الحاصلہ فی الربح لآتیہما لیس فی مقابلها عوض. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا کہ اگر کہ ربح جو ہے وہ تابع ہے کس کی؟ مال کے. اور اگر اس کے خلاف کوئی شرط رکھی گئی تو وہ شرط باطل ہے. اس کی وجہ سنیے. وجہ کیا ہے کہ ان الزیادۃ الحاصلہ فی الربح, ربح میں جو زیادتی جو حاصل کی گئی ہے, یعنی 50 دے کے جو 60 لے رہا ہے, لیس فی مقابلہ عوض, اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے. دیکھیں ہم نے 50% دیا تھا اور جو فائدہ ہوا تھا اس میں آگے کہ ہم حقدار تھے تو وہ ہم لے سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے 50% پیسہ دیا تھا, مال دیا تھا, ہے نا. لیکن اگر ہم 50% پیسہ دے کے مال جو فائدہ 60% کا لے رہے تو جو 10% اضافی لے رہے ہیں اس کے عوض میں تو ہم نے آپ کو کچھ دیا نہیں ہے کہ نہیں. اور انسان کسی چیز کو اس وقت اس سے فائدہ نہیں اٹھا جب تک اس کے حوالے سے کوئی عوض نہ دے دے, یا پھر ایک ہبہ کی صورت ہے. ہبہ کی صورت بھی یہاں پر نہیں. دیکھیے گا ولا وقع, سنیے گا بات واضح ہو گئی کہ یہ جو اضافی لے رہا ہے انسان مال برابر دے کے, اور اضافی جو لے رہا ہے اس کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے, اس نے عوض کچھ نہیں دیا ہے. اچھا اب اس کے یہ جو اضافی 10% لیا اس کے صحیح ہونے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو کیا ہے کہ وہی کہ پہلے کوئی الگ سے معاملہ تھا دونوں کے درمیان میں, اس میں یہ شرط رکھ دی تھی, ضمنی شرط, کہ ہم اس معاملے کو اسی شرط پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مال میں ہم مال کم دیں گے اور فائدہ زیادہ لیں گے, اگر ایسا کر دیا ہو. ٹھیک ہے. ولا وقع اشتراطها فی عقد المعاوضہ لتضمن الاحد الوضع. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس شرط کو واقع کیا گیا اور رکھا گیا ہو کسی ایسے عقد معاوضہ میں کہ جو اس عوضین کو کیا ہے متضمن ہو. جس معاملے میں کہا گیا ہو کہ ہم آپ کو گاڑی اسی شرط پہ بیچ رہے ہیں کہ 10% ہم شرکت میں زیادہ لیں گے, ایسا بھی کوئی یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا آپشن آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10% جو کیا ہے نا, یوسف بھائی نے مثلا کیا ہے جاننے کی وجہ سے جان پہچان کی وجہ سے 10% کیا کیا ہے ہبہ کر دیا ہے, تو کہہ رہے ہیں وَلَفْتَزَا تَمَلُّكَ أَخْذُ هِبَةٍ. ٹھیک ہے. اور اس کا مالک بننا یہ بھی تقاضا نہیں کرتا کہ یہاں پر کیا ہے یہ عقد ہبہ ہوئی. ٹھیک ہے. یہ تملکہ یہ کیا ہے, یہ وہ ہے مفعول بھی ہے کس کا, اقتضا کا. وَلَقْتَضَا تَمَلُّكَهَا عقد ہبۃ. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر عقد ہبہ کا بھی جو کیا ہے اس کا مالک بننا عقد ہبہ کا بھی کیا ہے یہ متقاضی نہیں ہے. ٹھیک ہے. والاسباب المثمرہ للملک محدودہ. اور کوئی شخص جو کیا ہے کسی حوالے سے مالک کب بنتا ہے نا, اس کے جو اسباب ہیں اس کے اسباب جو ہے کیا ہے وہ محدود ہیں. یعنی وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ انسان کسی چیز پہ کا مالک کب بنتا ہے, یا تو کوئی اس کو ہبہ کر دے, یا وہ کسی چیز کو خرید لے,
ہے نا, یا شرط وغیرہ رکھ دو وہی جیسا کہ عقد ضمنی وغیرہ, تو کہ یہ جتنے بھی مطلب وہ ہیں ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی, تو یہ پھر کس بیس کے اوپر جو کیا ہے 10% اضافی لے رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, واضح ہوئی یہ بات. وَلَيْسَ هَذَا أَحَدُهُمَا, اور کہہ رہے کہ یہ جو اسباب مثمرہ ہے یعنی جس کی وجہ سے کوئی انسان جو کیا ہے کسی چیز کا مالک بنتا ہے, یہاں پر وَلَيْسَ هَذَا أَحَدُهُمَا, اور یہ جو 10% لے رہا ہے اضافی یہ ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیب یہ احدہما وہ جو اوپر بتایا تھا یعنی ہبہ اور ایک عقد شرط ضمنی کسی کو شرط میں, اور اس میں عہدہ ہے وہ بھی ایک ہی بات ہے, یعنی وحد الشروط کہہ سکتے ہیں یا حد الوقود کہہ سکتے ہیں. فیبطل شرط, تو اس صورت میں کیا ہے شرط جو ہے کیا ہے باطل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ وَيَتْبَعُهُ الْعَقْدُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ, اور جب شرط باطل ہو جائے گی تو اس کی تبعیت میں وہ عقد بھی جو کیا ہے باطل ہو جائے گا کہ جو متضمن تھا اذن فی التصرف کا, کہ جس کے اندر جو کیا ہے یہ اجازت دے رہی تھی دیا جا رہا تھا, ایک پارٹی راضی ہو رہی تھی کہ دوسرا پارٹی کیا ہے اس میں وہ کرے تصرف کر سکے. کیوں؟ لعدم تراضیہما الا علی ذلک التقدیر, کہ ایک شخص کب راضی ہوتا ہے کہ اس کے مال میں تصرف کیا جائے جب اس کے حوالے سے جب اس کے عوض میں کیا ہے کوئی چیز جو کیا ہے اس کو ملے, ہے نا, یا پھر اس نے کسی کو اپنی مرضی سے ہبہ کر دیا. یہاں پر ایسی کوئی چیز ہے نہیں, ولم یحصل, اور ایسی چیز کوئی حاصل یہاں پر نہیں ہوئی ہے. واضح انشاءاللہ. وَيَنبَغِي تَقْییدُهُ بِعَدَمِ زِیادَةِ عَمَلٍ مِّمَّا شَرَطَ لَهُ زِیادَہ. ہاں, یہاں پر تقیید و ہا کی ضرورت پلٹائیں گے بطلان کی طرف, کہ یہ جو مصنف نے یہ حکم لگایا ہے والازہر البطلان, کہہ رہے کہ اس بطلان کو چاہیے تھا کہ یہ مطلق نہ ذکر کرتے بلکہ اس بطلان کو مقید کرتے کس بات سے, اس بات سے کہ یہ باطل کب ہوگا, کسی کا 50% مال دے کر 60% دینا یہ کب باطل ہوگا, یہ اس وقت باطل ہوگا کہ جب 60% لینے والا کوئی اضافی کام نہ کرے. لیکن گرچہ اس نے مال مساوی دیا ہے مگر کام جو ہے کیا یہ زیادہ کر رہا ہے, تو اگر یہ کام زیادہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر یہ حقدار ہوگا زیادہ لینے کا, ہے کہ نہیں. تو مصنف کو چاہیے تھا کہ اس کو شرط لگاتے اس بات سے کیا کہ یہ باطل کب ہوگا کہ جب سامنے والا زیادہ مانگ رہا ہے, مال کم دے کر یا مال برابر دے کر زیادہ مانگ رہا ہے اور اس نے کوئی اضافی عمل بھی نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی اضافی عمل کیا ہے تو پھر وہ اضافی لے بھی یہ تو سکتا ہے. پھر دوسرے اس میں چلی جائے گی نا بات, مضاربہ میں چلی جائے گی. نہیں, مضاربہ میں کیا ہوتا ہے, نہیں مضاربہ میں کیا ہوتا ہے نا کہ مال ایک طرف سے ہوتا ہے اور دوسری طرف سے فقط عمل ہوتا ہے. اور شرکت میں یہ کہ نہیں مال دونوں دے رہے ہیں مگر کیا بات پڑی بغداد جانے کی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں چلی جائے گی بات تیسری یا دوسری شرط میں کہ مال ہم دونوں کا برابر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک محنت زیادہ کرا تو وہ پیسے زیادہ لے رہا ہے, اور یہ جائز نہیں. یہ بات ہم نے نہیں پڑھی تھی. ہم نے کیا پڑھی تھی, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شرکت برابر پیسے ہوں گے تو برابر ہی ملے گا. یہ ہے ہم دونوں کے پیسے برابر ہیں تو کیا کوئی محنت چاہے جتنی کرے پیسہ برابر ہی ملے گا. یہ ایسا نہیں ہے. وہ جو شرکت الاعمال کا ہے نا, شرکت الاعمال میں یہ نہیں تھا. شرکت الاعمال میں یہ تھا کہ وہ لوگ پیسے آپس میں نہیں ملاتے ہیں, الگ الگ کام کرتے ہیں. شرکت الاعمال میں یہ ہے کہ بھائی دیکھیے ہم اور آپ عقد کرتے ہیں کہ آپ جائیے آپ کو جو کام آتا ہے وہ کیجئے اور ہمیں جو آتا ہے ہم کریں گے. تو یہاں پہ شرکت کس بات کی ہے, ہمیں جو کام آتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, آپ کو جو کام آتا ہے اور جو پیسہ ملے گا مہینے کے لاسٹ میں وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. یہ کس بات کی شرکت ہے؟ لیکن یہاں پر ہے کہ نہیں پیسے ہم بھی دے رہے ہیں پیسے آپ بھی دے رہے ہیں, لیکن زیادہ کام جو مثلا ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اضافی کرنا چاہیے. یہ اور یہ مطلب عرف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیں ویم بغی تقید البطلان, یعنی مناسب تھا کہ مصنف جو ہے وہ اس بطلان کے جو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا ہے اس کو مقید کرتے کس بات سے, بے عدم زیادت عمل مما شرط لہو زیادہ, کہ جس نے شرط لگائی ہے زیادت کی کہ وہ اضافی لے گا وہ کوئی اضافی عمل بھی الگ سے نہ کرے تب اس کا زیادہ لینا باطل ہوگا. ٹھیک ہے, وَإِلَّا اِسْتَجْهَلَ الْجَوَابُ. لیکن اگر ایسا ہو یعنی کیا مطلب وہ اضافی کام بھی کر رہا ہے تو پھر 10% چاہے تو اضافی لے سکتا ہے. جیسے مثال تو آپ کو مثال دوں, جیسے
ہم دونوں نے مطلب کیا ہے پارٹنرشپ کیا, آدھا ہم پیسہ ہم نے دیا, آدھا پیسہ آپ نے دیا, مگر کیا ہے آپ نے یہ کہا کہ بھائی جو نجف کے کام ہیں وہ سب ہم کریں گے, ٹھیک ہے, باہر ہم نہیں جائیں گے. ہم نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اگر باہر کا کام ہوا بغداد وغیرہ جانے کا تو ہم چلے جائیں گے, مگر کیا ہے اس کا ہم اضافی پیسہ لیں گے. آپ بھی اس پر راضی ہو گئے. اب مہینے میں ایسا یہ ہوا کہ 1-2 بار ہمیں باہر جانا پڑا, بس ان شاء اللہ. تو اب اس مہینے مثلا اگر جو ربح کو تقسیم کیا جائے گا تو ہم جو الگ مطلب باہر گئے ہیں اس کا ہم اضافی پیسہ دے سکتے ہیں. وقیل یجوز مطلقاً, ہاں, اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں یہ زیادتی لینا, ٹھیک ہے, یعنی اضافی لینا یہ جائز ہے مطلقاً. کیا مطلب؟ چاہے سنیے گا, چاہے عمل زیادہ کرے انسان یا عمل زیادہ نہ کرے, بس. کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہی ہے کہ پیسہ ہم چاہے کم ہی کیوں نہ دیں, ہم شرط جو اضافی لگا سکتے ہیں یہ لینے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس کی 3 دلیلیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے کیا ہے عموم الامر بالوفاء بالعقود. پہلی چیز کیا ہے کہ خداوند قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اوفوا بالعقود, اپنے عقود کی جو کیا ہے وفا کرو, ٹھیک ہے. اگر یوسف بھائی کوئی مرضی نہیں تھی, راضی نہیں ہوتے یہ, تو ان کو جب اسی وقت جب کہہ رہے تھے ہم 50 مطلب ہم کمپنی میں آدھا مال دے کر ہم کہہ رہے تھے کہ ہم 60% لیں گے, تو آپ اسی وقت کیا کہتے منع کر دیتے کہ نہیں جب ہم برابر دیں گے ویسے تم زیادہ کیوں دیں گے. لیکن آپ نے اس وقت قبول کیا ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عقد ہم نے آپس میں کر لیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, تو اب جب عقد کر لیا تو اوفوا بالعقود, اس عقد کی وفا کی جائے, اس شرط کی وفا کی جائے, تو یہ جائز ہو جائے گا. تو یہ جائز ہو. مطلب البتہ یہ قول قیل ہے, یہ وہ مشہور کے مقابلے میں. اچھا, ایک دلیل ان کی ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ والمؤمنون عند شروطہم. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث بھی ہے کیا کہ مومن جو شرط کرتا ہے وہ اپنے شرط کا پابند ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے شرط رکھ لی کیا کہ ہم 50% دیں گے مال, لیکن ہم فائدہ 60% لیں گے. آپ نے قبول بھی کر لیا تو بہرحال اس شرط کی وفا کی جائے گی, بس ان شاء اللہ. تیسری بات وإصالۃ الإباحہ. اصل کیا ہے؟ اصل اباحہ ہے, مباح ہونا ہے, یعنی کیا جواز ہے, ٹھیک ہے. 3 دلیل. چوتھی دلیل سنیے, وبناء الشرکۃ علی الارفاق. ارفاق نرمی ہے نا, کیا اور ہاں نرمی ہے نا, لطف کہہ لیجئے, کیا ہے. اور شرکت جو کیا ہے یہ اس پر مبنی ہے, ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہے نرم دل ہونا ہے, ایک دوسرے پر خرچ کرنا, ان سب پہ اوپر مبنی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ جو آپس میں 2 دوست مل کر وہ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگرچہ وہ 50-50, لیکن کیا ہے وہ دوست نے دیکھا کہ مجھ سے کیا یہ زیادہ محتاج ہے, زیادہ ضرورت مند ہے, تو وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم 60% لے لینا. یہ ارفاق ہے, یعنی خرچ کر دینا, یہ کرنا, بس ان شاء اللہ. تو یہ ساری دلیل اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں کہ انسان کم دے اور زیادہ فائدہ لے لے. تو پھر یہ آپ نے نہ کہیے کہ مال یعنی ربح جو ہے کیا ہے تابع ہے کس کے اس کے مال کے, نہیں. ہو سکتا ہے کہ مال جو کم ہو اور ربح جو کیا ہے سامنے والا زیادہ لے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ومنہ موضع النزاع, اور انہی میں سے کیا ہے ایک موضع نزاع بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی منہ یعنی من الارفاق, ارفاق میں سے یہی ہے, یعنی کیا کہ انسان جو کیا 50% دے رہا ہے اور 60% لے رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یوسف بھائی کی طرف سے میرے لیے کیا ہو ارفاق. بس ان شاء اللہ. اگر تھوڑا سا یہ عبارت دقیق تھی, سمجھیے گا, بات ان شاء اللہ. اب سنیے, ولیس لأحد الشرکاء التصرف في المال المشترك الا باذن الجميع لقبح التصرف في المال غیر بغیر اذنه عقلا وشرعا. پڑھیں نا ان شاء اللہ. کہہ رہے کہ سنیے گا, اب بات ختم ہو گئی شراکت کی, اب شرکت ہو گئی ہے نا, اب 2 کی ہوئی, 2 سے زیادہ کی ہوئی, شرکت بہرحال ہو گئی. تو کہہ رہے کہ جب کسی مال میں عقد شرکت ہو گئی ہے نا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 شریک ہیں, 2 سے زیادہ ہیں, ان میں سے کسی ایک کے لیے مال مشترک میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ سب کے سب کی اجازت نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ سب کیا ہے اس میں مالک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں ایسا نہیں ہے, کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے, جو بھی شریک ہے وہ کہے گا کہ ہم اس کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی مالک کی ملکیت میں تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. عقل بھی اس بات کا حکم کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جوتا آپ کا رکھا ہوا ہے میں پہنوں اور چل دوں, ٹھیک ہے. عقل بھی اس کو قبیح سمجھتی ہے, اور شرع نے بھی جو کیا ہے امانت میں خیانت کرنے سے منع کی. ایک طرح کی امانت ہے, بس ان شاء اللہ
اور مومن امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا. دیکھیں ولیس لأحد الشرکاء ہے التصرف فی المال المشترک، شرکا میں سے کسی ایک شریک کے لیے تصرف کرنا ایسے مال میں کہ جو مشترک ہے، اس کا خاص نہیں ہے، مشترک ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. الا باذن الجمیع، ہاں مگر یہ کہ سب کے سب کو اجازت ہو. لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر اذنہ عقلا و شرعا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ قبیح ہے، برا ہے کہ انسان جو کیا ہے دوسرے کے مال میں تصرف کرے اس کی اجازت کے بغیر، عقلاً بھی اور شرعاً بھی. اور انشاءاللہ اب سنیے، تو اب اس سے یہ ہوتا ہے جیسے اب برنامے وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ مل کے ایک برنامہ کر رہے ہیں، تو کوئی ایک جو ہے وہ کیا ہے مثلا اپنے دوست کو بلا کے مٹھائی کھانا کھلا دے رہا ہے، جب تک 2 کی اجازت نہ ہو اس وقت جائز نہیں ہے. ہاں چونکہ اب 25-25 ہزار ملا کے اگر سے برنامہ ہم چلا رہے ہیں ہے نہیں، تو اگر کوئی ایک آیا اور اپنے دوست کو بلا کے دعوت کر رہا ہے تو جب تک وہ دونوں کی اجازت نہ ہو اس وقت جائز نہیں ہے. یہ ایسا ہم لوگ ہوتا تھا ہم لوگ کے ساتھ جب مدرسے میں رہتے تھے، تو جہاں ایک بار ٹھیک ہے ہو جاتا تھا، جہاں ایک سے دوسری بار کسی نے دوست کو بلایا تو سب جو ہے وہ ناک منہ چڑھانے لگتے تھے. وَيَقْتَصِرُ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى الْمَعْزُونِ عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِ الْإِذْنِ فَإِنْ تَعَدَّى الْمَعْزُونُ زَمِنًا. اب کہہ رہے کہ سنیے، اب اگر مطلب مشترک ہے تو اب جنہوں نے اب جو اجازت مل رہی ہے تو اجازت جتنے تصرف کی اجازت مل رہی ہے اتنے میں ہی تصرف کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی بات ہوئی کہ دعوت والی مثال لے لیجیے کہ ہمارا ایک دوست جو ہے رات میں کھانے پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے دعوت کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اجازت کیا دی کہ ایک دوست لائیے، آپ کیا ہے ایک کے ساتھ 2 کو اور لے کر آئے دعوت کھلانے کے لیے. تو کیا یہ تصرف زیادہ کیا آپ نے، ہے نا، تو کیا آپ ضامن ہوں گے. یعنی اب یہاں پر 2 کا جو کھانا ہے نا، اس کی قیمت آپ سے لی جا سکتی ہے. اور اچھا دیکھیے وَيَقْتَصِرُ مِنَ التَّصَرُّفِ عَلَى الْمَعْزُونِ عَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِ. اگر اذن مل گئی ہے نا، اجازت مل جا رہی ہے، تو جتنے کی اجازت ملی ہے اتنے ہی پہ تصرف آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فَإِن تَعَدَّى الْمَعْزُونُ، لیکن اگر کیا ہے جس چیز میں اجازت ملی ہے اس میں کیا ہے تعدی کی، اس نے ایک کی اجازت ملی تھی 3 کو لے آیا تو کیا ہے زمینہ، تو یہاں پر وہ ضامن ہے. اب یہاں سے دیکھیے وہ جو ہم بات مطلب جس سے اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ شرکت کی جو ہے کیا ہے 2 قسمیں ہیں. ایک وہ شرکت ہے کہ جس کے حوالے سے اب تک ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کے اسباب کیا ہیں یہی ہے، کبھی عقد ہے، کبھی کیا ہے حیازت ہے، کبھی جو کیا ہے کبھی ارث ہے، اور کبھی جو کیا ہے مرض ہے. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک اور عقد ہے کہ جس کو عقد شرکت، جس میں وہ عقود کے باب میں چلا جاتا ہے. سنیے وَعْلَمْ أَنَّ الشَّرِكَةَ كَمَا تُطْلَقُ عَلَى اجتماع حقوق الملاک فی المال الواحد علی احد الوجوہ السابقہ. آپ یہ بات متوجہ ہیں، جان لیں کہ جس طریقے سے شرکت کا اطلاق ہوتا ہے کس بات کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ کسی ایک ملکیت میں متعدد ملاک کا، یہ مالک کی جمع ہے ملاک، متعدد مالکوں کا ایک مال پہ جمع ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں شرکت کہتے ہیں، ہے نہیں. جیسے وہ مثال دی تھی کہ ایک بورے گندم میری رکھی تھی، ایک گندم آپ کی رکھی تھی، کوئی بچہ آیا اور دونوں گندم بوریوں کو گرا دیا اور وہ کیا ہے مل گئی. بس انشاءاللہ تو ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن اس گندم میں اب جدا بھی نہیں کر سکتے اس کو، ہم کیا اس میں شریک ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 مالکوں کا حق جو کیا ہے ایک دوسرے میں مرج ہو گیا ہے کہ نہیں. تو یہ جس طریقے سے اس کو شرکت کہتے ہیں، کذالک تطلق علی العقد المصرف علی العقد المثمر جواز و تصرف الملاک فی المال المشترک. اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوتا ہے اس عقد کے اوپر کہ جس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ متعدد ملاک، مالک کی جمع کہ متعدد ملاک، بہت سارے مالک جو کیا ہیں وہ کسی ایک مال مشترک میں کیا کرے تصرف کر سکیں ان عقد کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، وہ بہذا المعنی ان درجت الشرکت فی قسم العقود. اور اس کا سنیے گا، جب شرکت کا یہ وہ جو معنی کریں گے کہ جہاں پر متعدد ملاک جو کیا ہے مل کر عقد کرتے ہیں کسی مال میں تصرف کرنے کے حوالے سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اس معنی میں یہ کیا ہے درج ہوگا کہ اس میں عقود کے بعد میں، اور یہ عقد جائز ہوگا. ورنہ پہلے والا جو ہے کہ جس میں کیا ہے، جس میں متعدد ملاک جو کہ کسی ایک ملک پر جمع ہوتے ہیں بنا عقد کے،
ہے نا, اس میں کوئی عقد نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کیا ہے وہ عقود میں سے نہیں ہوگا. ان شاء اللہ. وقبلت الحکم بالصحت والفساد لا بالمعنى الاول. اب سنیے گا, اب جب یہ والا ہے نا حکم, جب دو, اب تو گویا کہ عقد کی دو قسمیں ہو گئی شرکت کی. ایک شرکت وہ ہے کہ جو عقد کے ساتھ ہے نہیں. تو یہ تو جو عقد کے ساتھ ہے, عقد کی وجہ سے ہے, دو لوگ مل کر عقد پڑھا ہے اور شریک ہو گئے. اس میں کیا ہے, صحیح اور فساد کہہ سکتے ہیں کہ عقد صحیح ہے یا عقد فاسد ہے. ٹھیک ہے, چونکہ عقود میں سے ہو جائے گا, عقود میں صحت و فساد کا حکم لگاتے ہیں. لیکن اگر یہ عقد جو ہے کیا ہے, پہلا والا معنی اگر اس کا کیا جائے, پہلا والا معنی کیا تھا کہ بنا عقد کے متعدد ملاک کا کسی ملک پر جمع ہو جانا, ملک پر جمع ہو جانا, تو وہ کیا ہے, وہ صحت و فساد کا وہ نہیں ہے, متقاضی نہیں, بلکہ وہ کیا ہے, بلکہ وہ متقاضی ہے کس بات کا, وجود و عدم کا. یا تو سب کے سب مالک ہیں, ٹھیک ہے, یا مالک نہیں, شرکت ہوگی یا شرکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ بحاظ المعنی, یہ معنی یعنی کیا مطلب, یعنی یہ جو دوسرا والا معنی ہے, کون سا, عقود والا ہے. ان درجت شرکت و فی قسم العقود, شرکت جو کیا ہے درج ہو جاتی ہے کس میں, عقود کے باب میں. وقبلت الحکم بالصحت والفساد, اور صحیح ہونا یا فساد ہونے کے حکم کو جو کیا ہے یہ قبول کر لیتی ہے. لا بالمعنی الاول, نہ یہ کہ شرکت کا جو پہلا والا معنی ہے, شرکت جو پہلا والا معنی ہے اس حوالے سے یہ کیا ہے, یہ صحت و فساد کو قبول نہیں کرتی. ٹھیک ہے. والمصنف رحمہ اللہ اشار الی المعنی الاول, مصنف نے پہلے والے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہا کب, بمفتتح به من الاقسام, جب اقسام کی ابتدا کی تھی, ہے نا, تو اس میں پہلے والا معنی ہے. انہوں نے کیا کہا تھا, نہیں کہا تھا کہ اسباب اس کے کیا ہے, اسباب یہ ہے, آپ کو کبھی حیازت ہے, کبھی مزح وغیرہ. ٹھیک ہے. وإلی الثانی بالاذن المبحوث عنہ ہونا, اور دوسرے قسم کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے, کب, جب اذن والی بات کی ہے کہ متعدد شراک جب شریک ہو جائے تو کسی ایک کا مال میں تصرف کرنا بقیہ کے اجازت کے بنا درست نہیں ہے. یعنی یہ کب, کس کی بات کر رہے ہیں,